السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواہ ابن حبان. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 295 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان. قام یقوم کی معنی ہوتا کھڑا ہونا، مراد یہاں پہ ہے قیام اللیل کرنا، تہجد اور تراویح کی نماز پڑھنا. قام فی شہر رمضان، شہر مانے مہینہ، رمضان مانے رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام کیا، جس کو تہجد کہیں، تراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، رات کی نماز کہیں. یہ سب نام الگ الگ ہے لیکن نماز وہی ہے، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر. ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج. ثم مانے پھر، انتظروه، انتظر ينتظر انتظار، ویٹ کرنا، انتظار کرنا. ثم انتظروه، پھر انہوں نے انتظار کیا، ہو ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم انتظروه، پھر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا. صحابہ اکرام انتظار کر رہے تھے. پورا واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات قیام کیا تو کچھ لوگ تھے، یہ جماعت سے آپ نے نماز پڑھائی. پھر دوسری رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا تو تعداد بڑھ گئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ رات میں نماز پڑھی جا رہی ہے. تو صحابہ اکرام کا شوق دیکھیے، صحابہ اکرام جمع ہو گئے، انتظار کر رہے. یہ جذبہ عبادت تھی صحابہ اکرام کی. پھر تیسری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تو اور تعداد بڑھ گئی، نمازیوں کی تعداد مسجد میں بھر گئی. رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تراویح ہے، شوق دیکھیے صحابہ اکرام کا. اور چوتھی رات میں صحابہ اکرام مسجد میں انتظار کریں، لیکن آپ نے دروازہ کھولا ہی نہیں، آپ آئے ہی نہیں. اسی کو کہتے ہیں ثم انتظروه، پھر انہوں نے آپ کا انتظار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا. من القابلتی، قابلہ مانے آنے والی رات، من القابلتی آنے والی رات میں، یعنی دوسرے دن صحابہ کرام نے مسجد میں رات میں آپ کا انتظار کیا. فلم یخرج، آپ نہیں نکلے. لم مانے نہیں، خرج یخرج مانے نکلنا. فلم یخرج، آپ نہیں نکلے، یعنی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے. وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، اور آپ نے کیا فرمایا؟ انی خشیت، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے. انی، بے شک میں، خشیت، خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، اندیشہ ہے، خوف ہے. ان یکتب علیکم الوتر، ان یکتب ان یفرض،
فرض کر دیا جائے. کتبہ یکتب مانا ہوتا ہے لکھنا، فرض کرنا. این یکتب کہ لکھ دیا جائے یعنی فرض کر دیا جائے. علیکم تم پر. الوتر وطر یعنی قیام اللیل. انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہیں تم پر وطر کی نماز فرض کر دی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وطر کی نماز تم پر فرض کر دی جائے. رواہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یعنی صحیح ابن حبان کی روایت ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا. ثم انتظروه من القابلة، پھر دوسری رات میں صحابہ کرام نے آپ کا انتظار کیا. فلم یخرج، آپ نہیں نکلے. وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ کہیں تم پر وتر کی نماز فرض نہ کر دی جائے. رواہ ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ وتر کی نماز یا قیام اللیل یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، یعنی پڑھنا فرض نہیں ہے جیسے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے. بس یہ کہ یہ کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید ہے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ ہمیشہ تہجد، قیام اور تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے تھے. تو آپ نے رمضان میں قیام کیا تو ایک رات میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر دوسری رات میں پڑھائی، پھر چرچا ہوا، تیسری رات میں پڑھائی، تیسری رات میں پڑھائی، پھر مسجد میں لوگ جمع ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت نہیں پڑھائی، چھوڑ دیا. کیا کہا، کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں نماز تم پر فرض نہ کر دیا ہے. یہاں پر جب معراج میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں فرض نہ کر دی جائے. تو فرض نماز تو معراج میں ہو چکی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں. تو اب کون سی نماز فرض ہوگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدشہ ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر اس کے بارے میں 3 جواب دیا ہے. کیا ہے جواب؟ یعنی آپ کو، یعنی نبی علیہ السلام کو جو خوف لاحق ہوا کہ نوافل جن کا رات کے اوقات میں ادا کرنا صحیح ہے، رات میں آدمی کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، عشاء بعد سے لے کر کے فجر سے پہلے تک کبھی بھی ادا کر سکتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نماز کو، تراویح کی نماز کو، قیام اللیل کو، تہجد کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دے دیا جائے. یعنی آپ جو ڈر رہے تھے، کس بات سے ڈر رہے تھے؟ کہیں اس نماز کو یعنی قیام اللیل کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا، یہ آپ کو خدشہ تھا. نماز تہجد یہ فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے شوق اور ان کی تڑپ اور ان کی محبت اور نماز سے لگاؤ کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کر دے جماعت سے پڑھنا. تو آپ جو ڈر رہے تھے، کس بات سے ڈر رہے تھے؟ کہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب نہ ہو جائے، فرض نہ قرار دے دیا جائے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فرض کر دیا جائے مطلب کیا ہے؟ قیام اللیل کو فرض عین کی طرح نہ صحیح، فرض کفایہ کے طور پر ایسا حکم دے دیا جائے. فرض کفایہ یعنی پڑھنا ہے، جیسے جنازے کی نماز پڑھنا ہے، ایسی تراویح کی نماز بھی
پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، فرض تو نہیں ہے، فرض عین تو نہیں ہے، لیکن کہیں فرض نہ کر دیجیے، فرض کفایہ کے طور پر۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا مطلب ہے؟ فرض عین کا مطلب سب کو کرنا ہے، فرض عین کا مطلب کیا ہے؟ سب کو کرنا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھنا سب کو پڑھنا ہے، عصر سب کو پڑھنا ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سب کو تو نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ کر لیں تو وجوب ساقط ہو جائے گا، یعنی کچھ لوگ کر لیں تو وجوب کیا ہو جائے گا؟ فرضیت ختم ہو جائے گی۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، اگر کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار گار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے۔ تو فرض کر دیا جائے مطلب یہ ہے کہ یہ اس نماز کو فرض عین نہ صحیح، فرض کفایہ کے طور پر فرض کر دیا جائے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے رمضان کے اندر، عام دنوں میں نہیں، تراویح کے لیے رمضان میں کہیں اس کو فرض نہ قرار دے دیا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وتر یا قیام اللیل یہ واجب اور فرض عین نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت کیا ہے کہ صحابہ کرام نوافل اور سنن نمازوں کی بڑی پابندی کرتے تھے، اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو دوسرے دن صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے، تیسرے دن اس سے زیادہ جمع ہو گئے۔ اس سے صحابہ کرام کے جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز کی کتنی زیادہ پابندی کرتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، قیام اللیل کرنا چاہیے، پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیام اللیل اور تراویح یہ دونوں، قیام اللیل یا تراویح جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور صحابہ نے جماعت کے ساتھ اس کو پڑھایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سرکاری قانون میں شامل کیا تھا کہ تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جمع تھے، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات آپ نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اس حدیث سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کا انتظار کرنا چاہیے، امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نبی کا انتظار کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے، جماعت کے لیے امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کیا کریں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس کا مطلب کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ یہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ کہتے ہی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، خدشہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں فرض نہ کر دیا جائے، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے، مضبوط دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، انسان تھے، بشر تھے، اور سارے انبیاء بشر اور انسان تھے۔ انبیاء میں کوئی ملکی صفات نہیں تھی، یعنی فرشتوں کی جو
صفات ہیں، فرشتوں کی جو عادات ہیں، ان کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، طبیعت ہے، وہ چیزیں نبیوں کے اندر نہیں تھی۔ انبیاء ہمارے جیسے ہی انسان تھے، پیدا ہوتے تھے، ان کے ماں باپ ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سنتے تھے، ان کی باڈی انسانوں کی طرح ہوتی تھی، بس فرق تھا کہ ان کے پاس وہی آتی تھی، ان کا مقام اونچا تھا۔ تو یہی فرق ہے کہ انبیاء انسان تھے، بشر تھے، لیکن ان کا درجہ عام انسانوں سے اعلیٰ اور سب سے اونچا تھا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وطر کی نماز یا قیام اللیل یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنی امت کے حق میں بڑے مہربان تھے۔ کیا کہا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں فرض نہ کر دیا جائے۔ یعنی ابھی آسانی ہے، سہولت ہے کہ لوگ جہاں ہو وہاں پڑھ لیں، جو جہاں ہے وہاں نماز ادا کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تو لوگوں پر کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا، نفس پر شاق گزرے گا۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، اپنی امت پر بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے۔ یہاں پر کچھ چیزیں جان لیں۔ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، جماعت سے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو تراویح اور قیام اللیل کتنی رکعت ہے؟ قیام اللیل اور تراویح کتنی رکعت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 11 رکعت وطر کے ساتھ قیام اللیل کرتے تھے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ جو 11 رکعت ہے یہ ورجنل سنت ہے، اتنی ہی رکعت پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ تو سنت ہی ہے کہ آدمی 11 رکعت پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ادا کرے۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں، اس کے بعد آپ نے دروازہ بند کر لیا اور آپ آئے ہی نہیں، باہر نکلے ہی نہیں، جماعت سے آپ نے پڑھایا ہی نہیں، کیونکہ اندیشہ تھا، خدشہ تھا کہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس لیے آپ اسی لیے آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھائی، 3 دن پڑھائی پھر چھوڑ دیا اور آپ اپنا پڑھتے رہے، صحابہ کرام اپنا پڑھتے رہے۔ تو بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ تراویح اور قیام اللیل آدمی تنہا بھی اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے، البتہ بہتر اور افضل یہی کہ آدمی جماعت سے نماز پڑھے، چونکہ فرضیت کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کو جو خدشہ تھا، خوف تھا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل ہو گیا اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ قیام اللیل، تراویح، اس نماز کی ادائیگی چاہے جماعت سے ہو یا انفرادی ہو، یہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ تو جماعت سے اب نماز پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، بس سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔